بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزاحیہ لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ موقع اور بات کا صحیح اندازہ جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خیالی دنیا میں کھو جانے والے افراد کا دماغ زیادہ تخلیقی ہوتا ہے۔ کم پیٹ والے افراد میں ذہانت کی شرح زیادہ ہوتی ہے کیونکہ صحت مند جسم بہتر دماغ کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا تو زیادہ خلوص یا مکمل کنٹرول کی کوشش کی علامت ہے۔ ناظرین، جلدی سے ہاتھ کھینچ لینا اندرونی بے چینی یا عدم دلچسپی کی نشانی ہے۔ لمبے وقت تک ہاتھ پکڑے رکھنا اعتماد یا حد سے زیادہ محبت کی علامت ہے۔ اگر ہاتھ جلدی چھڑانے کی کوشش کرے تو وہ آپ سے دوری رکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، کھجور دل کو طاقت دیتا ہے اور یہ دل کے درد میں مفید ہے۔ سفید اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کو آستین سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ہفتے میں صرف 2 روزے رکھ لیا کریں، کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال کرے اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جو فرد کھانا تیز کھاتا ہے وہ صبر والا نہیں ہوتا۔ جو دوست کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور جو ناشتہ نہیں کرتا وہ صحت مند نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو کھانا اکیلے کھاتے ہیں وہ سخت طبیعت کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پانی پینا نظام انہضام کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور آپ کے بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو بکری کے دودھ میں پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں، بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے دودھ میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، ڈھیلے کپڑے پہننے والی عورتیں زیادہ صحت مند اور خوش رہتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، ڈپریشن قریب نہیں پھٹکے گی۔ اگر پیشاب کرتے وقت ناف کی دائیں جانب درد اٹھنے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کافور، قدرت کا خوشبودار خزانہ۔ کافور ایک خاص قسم کی درخت کی چھال سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل کافور ہمیشہ شاپر میں لپیٹ کر ہوا بند ڈبے میں رکھیں، ورنہ یہ ہوا میں تحلیل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ قدرت نے اس چھوٹی سی نعمت میں جسمانی، ذہنی اور روحانی فوائد کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ کافور کے 8 اہم فوائد: دماغی سکون اور ٹھنڈک۔ کافور دماغ کو سکون بخشتا ہے۔ ذہنی دباؤ، بے چینی اور چکر میں فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ ذہن کو ٹھنڈک اور فرحت دیتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے کافور کا ہلکا سا پاؤڈر عرق گلاب میں ملا کر لگانے سے دانے، داغ دھبے اور سوجن کم ہو جاتی ہے۔ بہتر نیند کے لیے سونے سے پہلے کمرے میں کافور کی خوشبو پھیلانے سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کا علاج۔ کافور کو سرسوں یا ناریل کے تیل میں گرم کر کے مالش کرنے سے سوجن اور درد میں فوری سکون ملتا ہے۔ جلدی امراض کے لیے مفید۔ کافور میں اینٹی فنگل اور اینٹی سیپٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خارش، دانے اور فنگس جیسے امراض میں یہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، نزلہ زکام اور کھانسی میں آرام۔ کافور کو پانی میں ڈال کر بھاپ لینے سے آپ کو نزلہ زکام کھانسی میں آرام ملتا ہے اور سانس کی نالیاں کھلتی ہیں، بلغم نرم ہو کر خارج ہوتی ہے اور نزلہ زکام سے آرام ملتا ہے۔ اعصابی کمزوری میں آرام۔ کافور کے تیل کی مالش سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اعصاب کو تقویت ملتی ہے۔ مچھر اور کیڑے بھگانے میں کارآمد۔
کافور کو کمرے میں رکھ دینے یا جلانے سے مچھر مکھی اور دیگر حشرات بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دالیں زنک اور بایوٹین کے حصول کا اچھا ذریعہ ہیں جو بالوں کی صحت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، جبکہ یہ پروٹین کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ ہیں جو بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ پروٹینز بالوں کے کناروں کو بھی مضبوط بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی، جسے خاموش وبا بھی کہا جاتا ہے، آج کل دنیا کی تقریباً نصف آبادی کو متاثر کر رہی ہے۔ وٹامن ڈی مدافعتی افعال، ہڈیوں اور دماغی صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی کمی سنگین مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ماہرین کی صحت کے مطابق مسلسل تھکاوٹ، جسم میں بغیر کسی وجہ کے درد، چڑچڑا پن اور انفیکشنز سٹریس کی نہیں بلکہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو اپنے جسم میں یہ علامات محسوس ہوں تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً اسے اپنے خون کا ایک سادہ سا ٹیسٹ کروانا چاہیے، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے یا نہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی کی دیگر علامات میں ہڈیوں کا کمزور ہونا، زخم کا ٹھیک جلدی نہ ہونا، تھکاوٹ اور کسی بھی کام پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری شامل ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے بارے میں اگر جلدی پتہ چل جائے تو صحت کے طویل مدتی پیچیدگیوں جیسے ڈپریشن اور قلبی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، وٹامن ڈی کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح کے وقت 15 سے 20 منٹ تک دھوپ میں گزارنے کی معمول بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی سے بھرپور کھانوں جیسے مچھلی، انڈے، دودھ کی بنی اشیاء اور سبزیوں کو استعمال کریں۔ اس کے علاوہ خوراک میں پروٹین، آئرن، بایوٹین جیسے غذائی اجزاء شامل کریں۔ باقاعدہ ورزش کرنا، رات کو جلدی سونا بھی وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پپیتا بہت سے لوگوں کا پسندیدہ پھل ہے اور اسے دن کے کسی بھی وقت کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پپیتے کا جوس بھی نہ صرف تازگی بخشتا ہے بلکہ غذائی اجزاء سے بھی بھرپور ہوتا ہے، لیکن اسے خالی پیٹ پینے سے اور بھی زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ صبح نہار منہ پپیتے کا جوس پینے کے 5 حیرت انگیز فائدے۔ نمبر 1، قوت مدافعت بڑھانے میں معاون۔ خالی پیٹ پپیتے کا جوس پینے سے وٹامن سی جسم میں تیزی سے جذب ہوتا ہے اور خون کے سفید خلیوں کی پیداوار میں مدد کرتا ہے، جس سے جسم کو بیماریوں سے بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ پپیتے میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جیسے بیٹا کیروٹین اور وٹامن سی جسم میں خلیات کو آزاد ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں، جس سے آپ کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہاضمے کے لیے بہترین۔ صبح خالی پیٹ پپیتے کا جوس پینا ہاضمے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ پپیتے میں موجود پاپین پروٹین کو توڑنے میں مدد کرتا ہے، جس سے اپھارا، قبض اور گیس کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ نمبر 3، دل کی صحت کے لیے بہترین۔ پپیتے کا جوس قلب کی صحت کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ قلب کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ، پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور پپیتے کا جوس بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں صحت مند کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 4، وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین۔ وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے تو پپیتے کا جوس ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے، کیونکہ کم کیلوریز اور فائبر کی اچھی مقدار اسے ایک غذائیت سے بھرپور اور بھوک کا احساس کم کرنے والا مشروب بناتا ہے۔ صبح کے وقت اسے پینا خاص طور پر مؤثر ہے، کیونکہ یہ بھوک کے احساس کو کم کرے گا، جس سے صبح اور دوپہر میں کھانے کی بہت زیادہ طلب نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جلد اور بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ۔ پپیتے کا جوس جلد اور بالوں کے لیے ایک سپر فوڈ کی طرح ہے، کیونکہ یہ وٹامن اے،
विटामिन सी, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा हुआ है। एक तहकीक के मुताबिक पपीते के जूस में मौजूद विटामिन सी जिल्द पर मौजूद झुर्रियों को कम करता है, जिससे चमकदार जिल्द और सेहतमंद बाल मिलते हैं। नाजरीन, अगर आपके बाल ज्यादा गिरने लगे तो प्याज का रस इस्तेमाल करने से आपके बाल गिरना कुछ ही दिनों में बंद हो जाएंगे। रंग गोरा करने के लिए अंडे की जर्दी और चंद कतरे बादाम का तेल मिक्स करके रोजाना 15 मिनट तक मुंह पर लगाएं और उसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। नाजरीन ग्रामी, अंजीर में अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, जो हमारी आंतों की सेहत को बरकरार रखने में हमारी मदद करता है। जिन लोगों को मुसलसल कब्ज का सामना रहता है, उनको अंजीर का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कब्ज जोड़ों के दर्द के साथ साथ मैदे की बहुत सी बीमारियों की वजह भी बन सकती है। अगर किसी को शुगर का मर्ज है, वो 1 महीना करेले का जूस इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह शुगर के मर्ज से आफाका हो जाएगा। नाजरीन ग्रामी, कद्दू ऐसी सब्जी है जिसको खाने से कमर का दर्द दूर होता है। फल और सब्जियां मोटे और फूले पेट को कम करती हैं। आम का अचार का इस्तेमाल भी मोटापा कम करने के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन ग्रामी, अगर सुबह निहारमू 30 मिनट सख्त वर्जिश या तेज चहलकदमी की जाए तो मोटापे का खतरा 35% कम कर देता है। जोड़ों और घुटनों में दर्द रहता हो तो एलोवेरा खाओ। नाजरीन ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से दूर रहो, क्योंकि बदगुमानी सबसे ज्यादा झूठी बात है। दूसरों के ज़ाहिरी ऐब तलाश करो, ना दूसरों के बातनी ऐब ढूंढो। मालो दौलत में एक दूसरे के साथ मुसाबकत ना करो, एक दूसरे से हसद ना करो, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से रूगिरदानी ना करो और अल्लाह के ऐसे बंदे बनकर रहो जो आपस में भाई भाई हैं। नाजरीन ग्रामी, जो लोग चावलों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उन लोगों को गुर्दों की बीमारियां ज्यादा होती हैं। अगर कपड़ों से दाग ना जा रहे हों तो उस पर बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिलाकर मसल दो, जिद्दी दाग दूर हो जाएंगे। ठंडा पानी बड़ी आंत और मैदे को नुकसान पहुंचाने का बाइस बनता है। एलर्जी से निजात का कुदरती इलाज। नाजरीन, क्या आप भी धूल मिट्टी से एलर्जी का शिकार हैं? छींके आना, नाक बहना, आंखों में जलन, सांस लेने में मुश्किल और खांसी अक्सर हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मुश्किल बना देती है। खास तौर पर मौसम की तब्दीली या धूल भरे माहौल में ये मसला ज्यादा बढ़ जाता है। अक्सर लोग इसके लिए केमिकल अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिनका वक्ती असर तो होता है, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी साथ लाते हैं। यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग कुदरती और हर्बल इलाज की तरफ रजू कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, हम आपको खालिस दवा के बारे में बताते हैं, जो आपके मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत बनाती है और एलर्जी की अलामात को जड़ से खत्म करने में मदद देती है। नाक बंद होने और बहने से आराम, छींकों और खांसी में कमी, सांस की तकलीफ में आसानी, जिस्म को मजबूत बनाने और एलर्जी से बचाव की कुव्वत में इजाफा। नाजरीन, कुदरती इलाज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लंबे अरसे तक बगैर किसी नुकसान के असर रखता है। अब एलर्जी की परेशानी को खैरबाद कहें और अपनी जिंदगी को हल्का फुल्का और खुशगवार बनाएं। नुस्खा बनाने के लिए लीमू का रस 1 चम्मच और 1 चम्मच शहद नीम गर्म करें और फिर निहार मुंह इस्तेमाल करें। फवाइद देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिंदगी का सबक ये है कि हर चीज फानी है, ना गम हमेशा रहता है ना खुशी। इंसान की असल पहचान उसका इखलाक और रवैया है। वक्त गुजर जाता है मगर किए गए अमाल हमेशा याद रहते हैं। नाजरीन, इसलिए दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, यही असल नेकी है। नाजरीन ग्रामी, सुकून तब ही मिलता है जब दिल साफ हो और नीयत खालिस हो। हमारे ख्यालात हमारी जिंदगी के आईनादार हैं। इंसान वही कुछ बनता है जो वो दिन भर सोचता रहता है।
جس کی وہ تگ و دو کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھے کی اللہ سے امید رکھیں۔ جزاک اللہ۔